آ جائیں آخری حصے کی طرف، ٹائم بڑا کم ہے بس، لیکن میں اپنے ٹائم پہ ختم کروں گا، پھر نیکسٹ فرائیڈے اس کو لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ناموں میں سے سب سے برا کیا ہے؟ فاسق، ایمان کے بعد۔ یعنی آپ کسی کو مومن کہہ رہے ہوں، مومن کہتے ہوں، اور پھر اس کے بعد اس کو فاسق کہیں۔ فاسق مینس کافر، میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا یہاں پر، اسے کافر کہنا شروع کر دو۔ تو کافر جو ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کافر اصلی ہوتا ہے، یعنی وہ کافر کے گھر میں ہی پیدا ہوا، کسی ہندو گھرانے میں، کرسچن، یہودی، وہ کافر اصلی کہلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ پہلے مسلمان تھا، پھر اس نے کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیا، تو اس کو مرتد کہتے ہیں، کرسچن ہو گیا، سکھ ہو گیا، ہندو، یہودی بن گیا، یہ مرتد ہے۔ یا پھر نام اس کا مسلمانوں والے رہا، نمازی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دے۔ ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ یہ دین کے وہ اہم مسائل ہوتے ہیں جن کا تعلق ہمارے ایمان سے ہوتا ہے، اور اسے علماء بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام جانتی ہے کہ دین کے لیے ضروری چیز ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ کی وحدانیت، اس کی صفات کے بارے میں صحیح عقیدہ، آسمانی کتابیں، نبی، رسول، نبوت، رسالت، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت۔ اسی طرح جو اللہ نے چیزیں فرض کی، 5 نمازیں فرض ہیں، ان کی فرضیت کا اعتقاد، روزے فرض ہیں، قربانی چلیں واجب ہو تو چھوڑ دیجئے، وہ نیچے درجے کا ہے، حج کی فرضیت، ٹھیک ہے نا، اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت۔ یادوں کو کہے میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، رسول، سب چیزیں مانتا ہوں، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت نہیں مانتا، وہ کیا ہوگا؟ کافر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا جہاد منکرین زکوٰۃ کے بارے میں کیا تھا نا، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، فرمایا جہاد ہوگا ان کے خلاف، یعنی وہ دار اسلام سے باہر ہو گئے۔ تو یہ علماء سب جانتے ہیں، ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام۔ یہ اس لیے کہا کہ اگر ایک جاہل آدمی ہے، آپ اس سے قرآن، آسمانی کتابوں کے نام پوچھے، بولے مجھے تو پتہ نہیں اور میں مانتا بھی نہیں ہوں قرآن کے علاوہ، یوں کہا اس نے، تو کیا یہ کفر سے بچ جائے گا؟ نو، یہاں جہالت اور عذر نہیں ہے، کیونکہ ضروریات دین میں سے کہ اکثر علماء اس کی صحبت میں رہنے والے جانتے ہیں، تو اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب ہے نہ یہ علماء کے پاس آتا ہے، نہ ان لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے جو علم سیکھتے سکھاتے ہیں ان سے کم درجے کے، تو اس کی جہالت کام نہیں آئے گی، کافر ہو جائے گا۔ تو اب یاد رکھیں، کافر وہ ہے مرتد کہ جو مسلمان تھا اور پھر اس نے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا۔ اسی میں وہ تمام عقائد بھی آ جائیں گے جن کا تعلق ہمارے نبی سے ہے اور جن کو ماننا فرض ہے، اگر آپ اس کے خلاف چلے جائیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ جیسے ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے علم غیب سے نوازا۔ علم غیب کا ہونا نبوت کے لوازمات میں سے ہے، کیونکہ نبی غیب کی خبریں دیتا ہے اور لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، اور جو اگر وہ مستقبل فیوچر کے بارے میں خبر دے گا 100% ویسی ہوگی، یہ اس کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر علم غیب ہی نہ ہو نبی کے پاس تو وہ کیا لے کر آئے گا، کس پر ایمان لانے کی دعوت دے گا؟ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانتا ہی نہیں ہوں، دار اسلام سے باہر ہو جائے، اس نے ایک ضروری چیز کا انکار کیا۔ تو ضروریات دین کو ذہن میں رکھیں، یہ میں آپ کو عقیدہ کہتا ہوں کہ آپ سیکھیں، بار بار نہیں سیکھیں گے، ہو سکتا ہے آپ لا علمی میں ضروریات دین کا انکار کر دیں، آپ کی بیوی کر دے، آپ کے بچے کر دے، آپ کا داماد کر دے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور کفر والی زندگی سٹارٹ ہو جاتی ہے، ایک ایسی زندگی جس میں میاں بیوی نہیں رہتے لیکن وہ ساتھ جسمانی تعلق بھی قائم کر رہے ہوتے ہیں اور بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ ضروریات دین ہی نہیں سیکھی آج تک۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس کے لیے، ایک تو آپ میری کتاب باہر اسٹال بھی لگا ہوگا، اور اس اسٹال سے ہمارے نفع کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر اس میں پروفٹ آتا بھی ہے دین کے کام میں استعمال ہوتا ہے، یہ آپ کے دین کے کام کی ایک ہیلپ ہے، سمجھ لیں۔ قرب الہی میری کتاب لیں، یہ بیسٹ بک ہے تربیت کے لیے۔ اس کے علاوہ قربانی کا رسالہ بھی آپ کو ملے گا، وہ بھی آپ لے لیں۔ کوئی حج عمرے پہ جانا چاہتا ہے، حج اور عمرے کے مسائل پر بہت اچھی پاکٹ سائز کتاب ہے میری، وہ آپ ایز اے گفٹ بھی دے سکتے ہیں، اور آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ آپ یہاں ہوں گے مکہ مدینے میں، آپ کی کتاب پہنچے گی، آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ علم سیکھیں، ان کتابوں کو پڑھیں۔ اب انشاءاللہ فرض علوم پر میری کتاب آ رہی ہے، کتاب الطہارات کمپلیٹ ہو گئی ہے، وہ بھی آپ پڑھیے گا۔ علم نہیں سیکھیں گے، آپ کو نہیں پتا ہوگا ضروریات دین کیا ہیں، اور آپ تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ باقی تفصیل انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔